بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اہم ترین اور بڑی سیاسی ڈیولپمنٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض راجہ۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی آج کی بریکنگ نیوز کی جانب بڑھیں، آپ سب کے لیے یہ بات جاننا ازحد ضروری ہے کہ آج ہی وہی دن ہے جب پاکستان کے منتخب وزیراعظم عمران خان نے اپنی 5 سالہ یعنی 60 ماہ کی اقتدار کی مدت کے 2/3 اس کی مدت یعنی 40 ماہ آج عمران خان نے مکمل کر لیے ہیں۔ اور اس وقت سیاسی پنڈتوں کے ساتھ ساتھ عوام کے اور آپ کے ذہنوں میں بھی دو اہم ترین سوالات ہیں موجودہ اس سیناریو کے اندر۔ وہ دو اہم ترین سوالات جو ہیں جناب، پہلا سوال کہ کیا عمران خان اپنے اقتدار کی بقیہ 20 ماہ کی مدت بھی پوری کر پائیں گے، یعنی وہ مکمل 5 سال یعنی کہ 60 ماہ کے عرصے کے لیے اگست 2023 تک وزیراعظم پاکستان کے عہدے پر فائز رہ سکیں گے یا نہیں۔ اور دوسرا اہم ترین اور بڑا سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان وزیراعظم کی اپنی 5 سالہ مدت پوری نہیں کر پائیں گے تو پھر ایسی صورت میں اگلا وزیراعظم کون ہوگا، اور اگر عمران خان اپنے اقتدار کی 5 سالہ مدت پوری کر گئے تو پھر اس صورت میں پاکستان کا اگلا وزیراعظم کون ہوگا۔ یہ اس وقت اہم ترین وقت ہے اور اس حوالے سے ڈیسیسو ٹائم اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے اہم ترین فیصلے انہی چند روز کے اندر ہونے ہیں، اور خاص طور پر سال 2022 کا اوائل جو ہے وہ اہم ترین قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں سیاسی تبدیلی ہو یا سیاست کا افق ہو، اس حوالے سے یہ بھی جاننا ضروری ہوتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کیا سوچ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کس کے پاس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کیا سوچ رہی ہے اور وہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان کون ہے۔ یہ تمام تر چیزیں بڑی اہم اور جو ہیں وہ خاص سمجھی جاتی ہیں پاکستان کے سیاسی ماحول کے اندر۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف اور چیف جسٹس آف پاکستان کی تبدیلی بھی ہوگی، کیوں کر اور کیسے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور بڑے بڑے فیصلے کرنے والا کون ہے، یہ تمام تر تفصیلات اس اہم ترین ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جناب یوں سمجھ لیجئے کہ 3 اہم ترین چیزوں کے ساتھ، بلکہ 2 اہم ترین چیزوں کے ساتھ یہ سارا معاملہ جڑا ہے۔ عدلیہ میں تبدیلی سے کیا مراد ہے؟ عدلیہ میں تبدیلی سے مراد کچھ یوں ہے جناب کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، اور جناب اگر سینیئرٹی لسٹ جو ہے وہ دیکھی جائے سپریم کورٹ کے ججز کی، تو چیف جسٹس گلزار احمد اپنی جو موجودہ اپنی آئینی مدت ہے وہ 1 فروری 2022 کو مکمل کرنے جا رہے ہیں، یعنی یہ دسمبر کے 13-14 دن، اس کے بعد جنوری کے 31 دن، اور پھر 1 دن فروری کا، اور اس کے بعد نئے چیف جسٹس آف پاکستان یعنی 2 فروری 2022 سے جسٹس عمر عطا بندیال پاکستان کے نئے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ تو جناب جسٹس عمر عطا بندیال اگر عمران خان کے ساتھ کامیابی کے ساتھ اپنی مدت عمران خان اگر مکمل کر لیتے ہیں 5 سال کی، تو اس دوران جسٹس عمر عطا بندیال ہی ان کے ساتھ جائیں گے عمران خان کے آخری ماہ کی مدت تک، یعنی اگست 2023 میں عمران خان اپنی یہ مدت پوری کریں گے تو اس وقت جسٹس عمر عطا بندیال ہی پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے۔ لیکن جسٹس عمر عطا بندیال کے بعد کی صورتحال کچھ یوں ہے کہ اس وقت جو ہے وہ انتخابات اگر اپنے وقت پر ہوں تو اکتوبر 2023 ان کی تاریخ بنتی ہے، لیکن اس سے پہلے جناب 17 ستمبر 2023 وہ دن ہوگا کہ جب دیگر عدالت بدستور قائم رہیں، کوئی بھی غیر معمولی صورتحال پیش نہ آئے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں یہ فیصلے جو ہے وہ اس کیس کا فیصلہ ممکنہ طور پر ایک مرتبہ پھر جو حکومت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیس میں جاری ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگر برقرار رہے تو پھر 17 ستمبر 2023 وہ تاریخ ہوگی جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالیں گے جسٹس عمر عطا بندیال کے بعد، یعنی اگلے عام انتخابات جب 2023 کے وقت پر ہوئے تو اس وقت چیف جسٹس پاکستان کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس کہانی کو یہیں روکیے اور بڑھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب، عسکری قیادت کی جانب کہ وہاں کیا تبدیلیاں اہم ترین رونما ہونے والی ہیں۔ تو جناب معاملہ کچھ یوں ہے کہ سینیئرٹی لسٹ اگر جو پاک آرمی کے جرنیلز ہیں ان کی دیکھ لی جائے تو ڈیفینیٹلی اس وقت جو ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف ہے جنرل قمر جاوید باجوہ، پاکستان کے موجودہ آرمی چیف، اور ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ 29 نومبر 2022 تک ہے، جی بالکل، یعنی تقریباً ان کے پاس 11 ماہ اور چند روز جو ہیں وہ باقی ہیں۔ 29 نومبر 2022 تک پاکستان کے وہ آرمی چیف رہیں گے، اور جب آرمی چیف وہ رہیں گے نومبر تک، اس دوران کیا تبدیلیاں ہوں گی پاک فوج کے اندر؟ اس دوران جناب جو تبدیلیاں ہوں گی اس میں 6 جو سینئر جرنیل ہیں وہ جناب اس دوران جو ہے وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، بلکہ 7 سینئر جرنیل۔ جنرل معظم اعجاز جولائی 2022 میں ریٹائر ہوں گے، جنرل محمد عبدالعزیز، جنرل سید عاصم منیر احمد، جنرل ندیم ذکی منج، جنرل شاہین مظہر محمود، جنرل سید محمد عدنان اور جنرل محمد وسیم اشرف،
یہ وہ 6 جرنیل ہیں جو ستمبر 2022 میں ریٹائر ہوں گے، یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت مکمل ہونے سے تقریباً 2 ماہ قبل، یعنی 1 جرنیل جولائی میں اور 6 جرنیل ستمبر میں، یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ اگر اپنی مدت ملازمت پوری کرتے ہیں نومبر 2022 تک تو اس دوران 7 سینئر ترین جرنیل پاک فوج کے ریٹائر ہو جائیں گے۔ اب اس وقت کیا صورتحال ہوگی کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی مدت پوری کر گئے اور یہ سارے جرنیل ریٹائر ہو گئے تو پھر 4 سینئر ترین جرنیلوں میں جنرل ساحر شمشاد مرزا جو کہ اس ٹائم جو ہے وہ کور کمانڈر راولپنڈی ہیں، پھر جنرل اظہر عباس جو کہ چیف آف جنرل سٹاف ہیں، جنرل نعمان محمود جو کہ NDU کے پریزیڈنٹ ہیں، اور پھر جنرل فیض حمید جو کہ اس وقت کور کمانڈر پشاور ہیں اور چند دن پہلے DGISI کے عہدے سے ان کو تبدیل کر کے کور کمانڈر پشاور لگایا گیا، یعنی 4 سینئر ترین جرنیلوں میں جنرل فیض حمید کا نام شامل ہوگا۔ اور یہی وہ اہم ترین نقطہ ہے جس کے اوپر سیاسی پنڈتوں کی نظر ہے، کیونکہ انہی 4 جرنیلوں کے نام وزیراعظم پاکستان عمران خان کے پاس جائیں گے نئے آرمی چیف کے لیے۔ اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے بعد ممکنہ طور پر کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ جنرل فیض حمید کو پاکستان کا اگلا آرمی چیف جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے خیال میں اس لیے پاک فوج کی ایک روایت پر عمل کرتے ہوئے انہیں DGISI کے عہدے سے تبدیل کر کے ان سے اس وقت پشاور کی کور جو ہے وہ کمانڈ کروائی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک انتہائی اہم ترین اور انٹرسٹنگ سچویشن ہوگی کہ اگلے الیکشن کے وقت سے پہلے، یعنی اگلے الیکشن سے پہلے اگر جنرل فیض حمید جو ہیں وہ پاکستان کے آرمی چیف بن گئے، موجودہ آرمی چیف تبدیل ہو گئے، ان کی مدت ختم ہوگی یا ان کی مدت میں مزید اضافہ نہ کیا گیا تو اگلے الیکشن کے وقت جو سینیریو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جنرل فیض حمید پاکستان کے جنرل فیض حمید اس وقت پاکستان کے آرمی چیف ہوں گے، یعنی اکتوبر 2023 کے اندر جب انتخابات ہوں گے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے۔ اور اس حوالے سے پورا بیک گراؤنڈ آپ کے نالج میں ہے کہ کس طرح سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے ایک فیصلہ آیا تھا جس میں جو ہے وہ جنرل فیض حمید کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی گئی تھی، اور بعد میں جس طرح سے معاملات آگے بڑھے وہ بھی سارے آپ کے سامنے ہیں۔ یعنی ایسی صورتحال کے اندر اگر عمران خان اپنی مدت ملازمت عمران خان جو ہے وہ جو ان کی 5 سالہ وزارت عظمیٰ کا منصب ہے، جو ان کی مدت ہے وہ اگر اپنی پوری کرتے ہیں اگست 2023 تک، تو اس دوران ان کی یہ مدت پوری کرنے کے بعد جو DGISI ماضی میں رہے ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ پاکستان کے آرمی چیف ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے جنرل فیض حمید، جبکہ جو پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے۔ اب یہ وہ ساری صورتحال ہے کہ جس ساری صورتحال کو لے کر 2022 کا یہ جو سال ہے جو آنے جا رہا ہے، یہ انتہائی اہمیت کا حامل جو ہے وہ بن چکا ہے، انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ جو سیاسی پنڈت ہیں، جو عمران خان کے سیاسی مخالفین ہیں، یا جو عمران خان کے بغض میں مبتلا ملازم دانشور صحافی ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان اپنی 5 سالہ اقتدار کی مدت پوری کر جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اگلے 5 سال کے لیے منتخب ہو پائیں، کیونکہ اس آخری 18 ماہ کے اندر پنجاب میں جو ہے وہ صحت انصاف کارڈ کا منصوبہ اپنے پورے زور و شور کے ساتھ پورے پنجاب کے اندر پھیل جائے گا، لوگ اس سے فائدہ اٹھانا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلدیاتی انتخابات کے بعد پھر حکومت اگلے بجٹ کے اندر عوام کو زیادہ بہتر ریلیف دینے کی کوشش میں ہوگی۔ اور اسی دوران کچھ لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اگر اگلے الیکشن کے وقت جو آرمی چیف ہیں وہ جنرل فیض حمید ہوئے تو کچھ لوگوں کے یہ خیال میں، کیونکہ پاکستان میں پرسپشن جو ہے وہ تاثر بڑا کام کیا کرتا ہے، حالانکہ عمران خان اس سے پہلے بھی اپنی جو ہے ایک 20-22 سالہ جدوجہد تھی، اس کے نتیجے میں اقتدار میں آئے، اور آگے بھی اسی جدوجہد کی بنیاد پر ہی پاکستان کے عوام کے لیے وہ منتخب رہنما نمبر 1 بن سکتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں تاثر بھی کیونکہ بڑا اہم ہوتا ہے، تو بہت زیادہ ایسے الیکٹیبلز جو ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو کہ ہواؤں کا رخ دیکھتے ہیں، ان کے خیال میں جنرل فیض حمید اگر پاکستان کے آرمی چیف ہوئے تو ایسی صورت میں عمران خان جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر بڑی آسانی کے ساتھ پاکستان کے نئے وزیراعظم جو ہے وہ 2023 کے اندر بھی منتخب ہو سکتے ہیں، اور ایک پیج پر ہونے کے باعث ان کی حکومت کو کسی قسم کے خطرات کا سامنا بھی کرنا نہیں پڑے گا۔ اب اس میں ایک اینگل ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو کچھ لوگ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو وہ میں واضح کر دوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جس وقت یہ عہدہ سنبھالیں گے اس سے پہلے نہ صرف الیکشن کا شیڈول آ چکا ہوگا بلکہ الیکشن کے آخری 20-21 روز اس کی کمپین کے چل رہے ہوں گے۔ جسٹس عمر عطا بندیال جب یہ عہدہ چھوڑیں گے، اور جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں ہی الیکشن کے حوالے سے، اگلے الیکشن کے حوالے سے جو تمام تر معاملات ہیں وہ طے ہو جائیں گے، اور جو کچھ لوگ امید جو اس حوالے سے لگائے بیٹھے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ کر کچھ معاملات کو اس طرح سے کریں گے کہ وہ نواز شریف کی سزا کو یا مریم نواز کی سزا کو ختم کر دیں گے، تو وہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس حوالے سے آئندہ اپنی کسی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے مزید اہم ترین جو تفصیل
تفصیلات ہیں وہ رکھیں گے۔ تو آخری بات کے طور پر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اگلے وزیراعظم کے حوالے سے، جس کا میں نے ذکر بھی کیا تھمبنیل کے اندر، ہماری رائے کے مطابق، ہمارے تجزیے کے مطابق اور تمام تر آنے والی خبروں کے مطابق اگلی مدت کے وزیراعظم بھی جو ہے وہ موجودہ وزیراعظم پاکستان عمران خان ہوں گے، جو کہ بڑی کامیابی کے ساتھ 2023 کا الیکشن جیتے ہوئے 2028 تک انشاءاللہ تعالی اگلے 5 سال بھی پورے کریں گے، اور اب اپنے 40 سالہ اقتدار کی مدت 40 ماہ کی اقتدار کی مدت پوری کرنے کے بعد نومبر 2022 ہی وہ مہینہ ہوگا جب عمران خان اپنے جو ان کے پیشرو ہیں جتنے بھی وزراء-اعظم، ان کا ایک جو ہے وہ ٹرم میں زیادہ مدت کے لیے وزیراعظم رہنے کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی عمران خان نومبر 2022 میں توڑ دیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔